بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اگر کسی موضوع پر آپ کو کوئی مواد چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں اپنی سوال لکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم جلد ہی اس موضوع پر ہم آپ کو مواد پرووائڈ کر سکیں۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھیں ہم نے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ آج دیکھیں انہوں نے ہمارے ایک ملک پر نہیں، اسلامی 6 ممالک میں 72 گھنٹے میں اسرائیل نے حملہ کیا۔ قطر، دوحہ میں جو انہوں نے کیا، جبکہ انہوں نے اربوں روپے، اربوں ڈالر کا جب ان سے میزائل سسٹم امریکہ سے لیا تھا، لیکن بعد ازاں کیا ہوا؟ جب یہی میزائل سسٹم اپنے مسلمانوں پر چلانے کا وقت آئے تو چل جاتا ہے، جب یہی ان پر چلانے کا وقت آئے تو میزائل سسٹم ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے، مسلمانوں کے وہ دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن نے پہلے بتا دیا، لیکن ہم نے قرآن کھولا ہی تو نہیں ہے نا۔ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، پیچھے پسے پشت ڈال دیا۔ ہم نے اس کی ایک بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ جب ہم تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہوگا جو غزہ میں انہوں نے کیا، کیا نہیں کیا۔ میری جو رپورٹ کے مطابق جو میں نے جہاں تک سنا کہ وہاں 11 افراد شہید ہوئے غزہ میں۔ ابھی جو انہوں نے کیا، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن جو میں نے خبر جہاں تک میں نے سنا، اس خبر میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 11 افراد غزہ میں، اور تیونس میں جو انہوں نے کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کئی مقامات لبنان، شام، مصر میں جو انہوں نے کیا، کیا حالت انہوں نے کر دی۔ آپ ذرا غور کریں نا، ہم نے ان کے ساتھ جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہی کیا۔ اللہ نے تو پہلے بتا دیا کہ ان کو رازدار نہ بناؤ، ان کو اپنے راز نہ بتاؤ۔ ہمارے اپنے پاس بڑا میزائل سسٹم ہے تو ہم اس کو استعمال کریں۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لے کر آئے اس کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، بدر میں بھی تعداد میں تھوڑے تھے، 313 تھے، لیکن اللہ کی مدد، نصرت آئی۔ کربلا میں کتنے افراد تھے؟ 72 افراد تھے، لیکن اللہ نے فتح کن کو دی؟ فتح مسلمانوں کو دی۔ فتح اسلام کی ہوتی ہے جب بندہ اندر سے پختہ ہوتا ہے۔ تو ہم اندر سے پختہ ہونا ہمارا باقی ہے۔ جب ہم اندر سے ایمان کے پختہ ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یقین مانیں، آج ہم کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے آج اپنے دین کے ساتھ غداری کر لی، اپنے اسلام کے ساتھ غداری کر لی۔ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو ترک کر دیا، ہم نے جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو چھوڑ دیا، جبکہ بنیادی جو دین کے ارکان ہیں ہمیں حکم ہے ان کو بجا لائیں۔ تو کیا مجال ہے ان کی؟ جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر تو پھر کس کی کیا مجال کہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے؟ انہوں نے سب سے پہلے ہمیں جدا کیا، جب جدا کر لیا، ہم جدا ہو گئے تو پھر ہمارا حال بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، فلسطین میں کیا کیا ان لوگوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے ہمارا قبلہ اول، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے چیک کیا ٹیسٹر لگا کے، کہ جب انہوں نے قبلہ اول پر حملہ کیا تو ہم نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا؟ ہم خاموش تھے۔ جب ہم خاموش رہے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سوئی ہوئی قوم ہے، اب جو مرضی کر لیں، انہوں نے جاگنا نہیں ہے۔ آج بھی وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم جاگ نہیں رہے۔ تو صاحب ہم نے جو ہے وہ عقل سے، ہوش سے کام لینا ہے۔ ہم کبھی بھی ان سے اپنی راز کی بات، کبھی بھی ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے اسلام دشمن عناصر ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔